السلام علیکم کلاس 8، کیسے ہیں آپ لوگ بچوں؟ آج ہمارا اسائنمنٹ نمبر 6 کا ڈے 1 ہے۔ یونٹ ہمارا 2 شروع ہو چکا ہے، نقاط دوم کا۔ سب سے پہلے میں آپ کو سلیبس لکھواؤں گی اردو لٹریچر کا۔ جماعت ہشتم، مضمون اردو ادب، سلیبس برائے نقاط دوم۔ سب سے پہلے سبق ہے اسباق میں۔ سبق پہلے سے آنا بادشاہ، بلند خوانی و وضاحت، الفاظ معنی، املا اصلاح، سوال جواب، صحیح غلط، کثیر الانتخابی سوالات اور پیشکش کروائی جائے گی۔ اس کے بعد ہے بچوں سبق قومی ہمدردی، بلند خوانی و وضاحت، الفاظ معنی، سوال جواب، مرکزی خیال، خالی جگہیں، صحیح غلط، کثیر الانتخابی سوالات اور پیشکش۔ سبق ہے اصغری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا، بلند خوانی و وضاحت، الفاظ جملے، خلاصہ، کثیر الانتخابی سوالات اور پیشکش۔ بچوں اس سلائیڈ کی مدد سے اپنا سلیبس لکھ لیجئے۔ ہمارا آگے کا سلیبس ہے۔ اب نظموں کا کام ہے۔ نظم دنیائے اسلام علامہ اقبال کی لکھی ہوئی ہے۔ بلند خوانی و وضاحت کروائی جائے گی، الفاظ معنی کروائے جائیں گے، سوال جواب کروائے جائیں گے، اشعار کی تشریحات، درست بیانات پر نشان، مرکزی خیال۔ اس کے بعد غزل ہے بہادر شاہ ظفر کی، بلند خوانی و وضاحت، سوال جواب، اشعار کی تشریحات، خالی جگہیں۔ یہ ہمارا سلیبس مکمل ہو گیا بچوں۔ ان سلائیڈ کی مدد سے اپنی کاپی میں نقاط دوم کا ٹائٹل پیج بنائیے، اس کے بعد یہ سلیبس اتار لیجیے۔ چلیں اب بچوں بات آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ کا سب سے پہلا ہم سبق شروع کرواتے ہیں آج کا۔ یہ آپ کے پاس اسائنمنٹ آ گیا ہوگا، جس میں ہمارا آج کا کام ہے سبق سیانہ بادشاہ کی بلند خوانی اور وضاحت۔ آئیے اپنے پہلے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ ہے بچوں سبق سیانہ بادشاہ۔ سیانہ جو ہے وہ ذہین کو کہا جاتا ہے، یعنی ایک ذہین بادشاہ کی کہانی ہے جس کے پاس ایک بہت مشکل معاملہ فیصلے کے لیے آیا تھا، لیکن بادشاہ کیونکہ بہت ذہین تھا، اس نے اپنی ذہانت سے اس معاملے کو سلجھا دیا۔ یہ کہانی ہے ایک ساہوکار کی۔ ساہوکار بچوں وہ شخص ہوتا ہے جو سود کے اوپر لوگوں کو قرضے دیا کرتا ہے۔ یہ لوگ بڑے دولت مند ہوتے ہیں اور اس کے 4 بیٹے تھے۔ چلیں میں آپ کو سبق پڑھ کے سناؤں گی۔ سبق ایک کہانی کے انداز میں ہے، لہٰذا بچوں میں آپ لوگوں کو سبق درمیان میں نہیں سمجھاؤں گی، بالکل پڑھ کے سناؤں گی، اس لیے کہ کہانی کا تسلسل برقرار رہنا چاہیے، ایک استحسانی فضا قائم رہے گی تو ہمارے کہانی سننے کا مزہ آئے گا۔ بعد میں آپ کو خلاصے کے طور پہ کہانی سمجھا دوں گی۔ ایک شخص تھا جس کے پاس بے شمار دھن دولت تھی۔ اس کے 4 بیٹے تھے۔ ایک بار وہ سخت بیمار ہوا، بہت علاج کرایا لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ جب بچنا محال دیکھا تو سوچا جو بھی ملکیت ہے
وہ اپنے لڑکوں میں تقسیم کر دوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے مرنے کے بعد آپس میں لڑ کر جدا ہو جائیں۔ یہ سوچ کر اس نے 4 دیگیں منگوائیں اور اپنی ملکیت کے حصے کیے، کچھ ایک میں کچھ دوسری میں، اور اسی طرح چاروں دیگوں میں کچھ نہ کچھ ڈال کر 4 دیگیں جدا جدا اپنی کھاٹ کے 4 پایوں کے تلے گاڑ دیں۔ جب سکرات کا وقت آیا تو 4 بیٹوں کو بلا کر کہا، بیٹا، دھن دولت ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے ہمیشہ خون خرابہ ہوتا ہے۔ میں نے اپنی ساری ملکیت 4 حصوں میں تقسیم کر دی ہے، اور 4 حصے الگ الگ اپنی چارپائی کے 4 پایوں کے نیچے دفن کر دیے ہیں۔ میرے لیے تم 4 ہی آنکھوں کے تارے ہو۔ اپنی ملکیت کا کوئی بھی حصہ میں نے چھوٹا بڑا نہیں کیا ہے، اس لیے تم میں سے ہر ایک میرے روبرو اپنا اپنا پایا مقرر کر لو، اور میرے مرنے کے بعد ان کے نیچے جو بھی گڑا ہوا ہے اسے کھود کر نکال لینا۔ لڑکوں نے باپ کی بات منظور کر لی، اور پھر قرعہ اندازی کر کے ہر ایک نے اپنا اپنا پایا مقرر کر لیا۔ جب ساہوکار مر گیا تو 4 بھائیوں نے کھاٹ کے اپنے اپنے پائے تلے سے زمین کھودی، دھن کی دیگ باہر نکال لی۔ دیکھتے کیا ہیں کہ ایک دیگ میں ہیرے جواہرات رکھے ہوئے ہیں، دوسری سونے سے بھری ہوئی ہے، اور تیسری چوتھی میں کچھ بھی نہیں، ایک میں صرف مٹی بھری ہے، اور دوسری میں 2-4 سوکھی ہڈیاں ہیں۔ جن لڑکوں کو ہیرے جواہرات اور سونے کی دیگیں ملیں وہ تو بڑے خوش ہوئے، باقی دونوں لڑکوں کو جو مٹی اور ہڈیوں کی دیگیں ملیں وہ سخت ناراض ہوئے، اور بھائیوں سے کہا، اس مٹی اور ہڈیوں کا ہم کیا کریں گے؟ ہم اصل ملکیت سے ضرور حصہ لیں گے۔ اس پر 2 بھائیوں نے کہا، بابا اپنے ہاتھوں سے ملکیت تقسیم کر کے گئے ہیں، اور تم نے خود ہی وہ ملکیت قبول کی تھی اور اپنی خوشی سے اپنے پائے مقرر کیے تھے، اب کیا ہوگا؟ آخر ان کی تکرار بڑھنے لگی اور بات 4 معتبر لوگوں تک پہنچی، لیکن وہ بھی فیصلے پر نہ پہنچ پائے، اور بولے، اس میں کوئی راز ہے، لہٰذا کسی دانا شخص سے انصاف کراؤ۔ سب بھی بھائی اس پر راضی ہو گئے اور دانا شخص کو تلاش کرنے لگے۔
لیکن ایسا کوئی دانا شخص نہ ملا جو فیصلہ کر سکتا۔ تب وہ چاروں ساتھ ساتھ مل کر ملک کے بادشاہ کے پاس انصاف کے لیے گئے۔ بادشاہ ان کی بات سن کر پہلے تو سوچ میں پڑ گیا، لیکن پھر بھید کی گتھی سلجھاتے ہوئے بولا، تمہارے باپ نے بالکل صحیح فیصلہ کیا ہے۔ ہیرے جواہر والا ہیرے جواہر لے لے، سونے والا سونا لے لے۔ جسے مٹی کی دیگ ملی ہے وہ باپ کی زمین سنبھالے، اور جسے ہڈیاں ملی ہاتھ آئی ہیں وہ چوپائے مال کا مالک ہے۔ بادشاہ کا یہ فیصلہ سن کر چاروں بھائی بہت خوش ہوئے اور اس کی شکر گزاری کی۔ چاروں بھائی بادشاہ کی دانشمندی اور دانائی کی تعریف کرنے لگے اور دعائیں دیتے اپنے گھر آ پہنچے اور آپس میں پیار محبت سے رہنے لگے۔ بچوں، یہاں ہماری کہانی مکمل ہوئی۔ یہ کہانی ایک ساہوکار کی ہے جو سود کے اوپر لوگوں کو قرضے دیا کرتا ہے۔ یہ بڑے دولت مند ہوا کرتے ہیں۔ اس کے 4 بیٹے تھے۔ یہ آدمی بیمار ہوا تو اس نے اپنی تمام دولت 4 دیمگوں میں ڈال کر اپنی کھاٹ کہتے ہیں بچوں چارپائی کو، چارپائی کے چاروں پایوں کے نیچے دفن کر دی۔ اور جب سکرات کا وقت آیا، سکرات کہتے ہیں موت کی سختی کو، جب سکرات کا وقت آیا تو اپنے بیٹوں کو بلا کے کہا کہ دنیا کے سارے جھگڑے دھن دولت بچوں روپیہ پیسہ کو کہتے ہیں، تو دھن دولت کی وجہ سے بڑے بڑے فسادات، بڑے بڑے جھگڑے ہوتے ہیں۔ اس لیے میں اپنی ملکیت کو برابر چاروں بچوں کو تقسیم کر رہا ہوں۔ اب کیا ہوتا ہے، چاروں بچے اپنی اپنی پسند کی پایا چن لیتے ہیں اور اپنے باپ کے مرنے کے بعد وہاں سے دیگیں کھود کر نکال لیتے ہیں۔ ایک میں ہیرے جواہرات بھرے تھے، دوسرے میں سونا بھرا تھا، ایک میں صرف مٹی اور دوسری میں کچھ ہڈیاں تھیں۔ ہیرے جواہرات اور سونے والا بھائی تو بڑا خوش ہوا، لیکن مٹی اور ہڈی یہ بڑی عجیب بات تھی۔ دونوں بھائی ناراض ہوئے اور ہیرے جواہرات اور سونے والے بھائیوں سے اپنا حصہ مانگنے لگے۔ اور پھر یہ بات 4 معتبر لوگوں سے، معتبر عزت دار لوگوں کی، بڑے لوگ جو ہوتے ہیں خاندان کے، ان کے پاس پہنچائے گئے، جنہوں نے کہا کہ اس بات میں یقیناً کوئی راز ہے، اسے کسی دانا شخص سے فیصلہ کروایا جائے۔ بات ہوتے ہوتے بادشاہ تک پہنچ گئی اور بادشاہ نے بہت ذہانت کا ثبوت دیا اور اس نے فیصلہ کیا کہ جس میں مٹی بھری ہے وہ باپ کی زمین جائیداد سنبھالے، اور جس میں ہڈیاں آئی ہیں وہ چوپائے مال یعنی مویشی جو گائے، بھینس، اونٹ، گھوڑے یہ تمام ملکیت ہے انہیں سنبھال لے۔ اس طرح چاروں بچوں کے درمیان انصاف سے جائیداد تقسیم ہو گئی اور وہ بہت خوش ہوئے، بادشاہ کی دانشمندی کی تعریف کرنے لگے کہ اتنا مشکل معاملہ اتنی آسانی سے اس نے سلجھا دیا۔ اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ لڑائی جھگڑا مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو کسی عقل مند انسان سے فیصلہ کروا لینا چاہیے اور پھر سب کو ہنسی خوشی اس فیصلے کو قبول کر لینا چاہیے۔
اس طرح سے بڑے بڑے فساد ٹل جاتے ہیں اور خون خرابہ اس سے لوگ بچ جاتے ہیں۔ تو ہماری کہانی یہ تھی بچوں، امید ہے یہ سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگلی کلاس تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔